بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تاریخ اسلام BA سال اول کے لیے پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک خاندان ہاشم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قبیلہ قریش اور اس کے خاندان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کیجیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خاندان ہاشم۔ قصہ کی اولاد میں سے قصہ نے مرتے وقت حرم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیے، لیکن قصہ کے بعد قریش کی وراثت عبد مناف نے حاصل کی، اور انہیں کا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ ہاشم۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت با اثر تھے، جن کی اولاد سے خاندان ہاشم یا بنو ہاشم کو ممتاز حیثیت حاصل رہی۔ ہاشم نے سقایا اور رفادہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قصہ کے پوتے ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا کہ لوگ ان کے گن گانے لگے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو ہاشم نے دل کھول کر غریبوں کی مدد کی۔ شبلی نعمانی سیرت النبی میں تحریر کرتے ہیں، قحط پڑا تو ہاشم نے اس قحط میں شوربہ میں روٹیاں چرا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا، کیونکہ عربی زبان میں چرا کرنے کو حشم کہتے ہیں۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے قریش کے تجارتی قافلوں کو نقصان نہ پہنچانے کا معاہدہ کیا۔ روم و شام کے درباروں میں قریش کے تجارتی رعایتیں حاصل کیں، جس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوا۔ ہاشم ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے، راستے میں بیمار پڑے اور فلسطین کے شہر غزہ میں وفات پائی۔ اب ہم دوسرا ٹاپک ہے ہمارا عبدالمطلب۔ ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا۔ ہاشم کی وفات کے وقت ان کے چاروں بیٹے کم عمر تھے، اس لیے خانہ کعبہ کی نگرانی اور خاندان کے دوسرے انتظامات ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لیے۔ ہاشم نے ایک شادی یثرب میں کی تھی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا۔ مطلب اس بچے کو یثرب سے لائے، اس وقت اس کی عمر 8 سال تھی۔ مطلب نے اس کو محبت سے پالا۔ مکہ میں یہی بچہ شبیہ عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوا، جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یعنی مطلب کا پالا ہوا۔ عبدالمطلب جوان ہوئے تو دنائی، نیکی اور احسن انتظام میں خاندان میں بڑا نام پیدا کیا، اور وہی سارے کاموں کے کفیل بنے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک کنواں زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھا، بنو جریم نے بنو خزاں سے شکست کے وقت جاتے جاتے اس کو بند کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل بے نشان ہو گیا تھا۔ عبدالمطلب نے اسے نئے سرے سے جاری کرنے کی خواہش کی۔ خدا کی رحمت سے ان کو اس کا نشان مل گیا، اور انہوں نے صاف کر کے نئے سرے سے جاری کر دیا، جس سے ان کی شہرت میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ عبدالمطلب کے کئی لڑکے تھے، انہوں نے منت مانی کہ جب ان کے تمام لڑکے جوان ہو جائیں گے تو ایک خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ان کے بیٹے جوان ہوئے تو قرعہ ڈالا، جو ایک بیٹے عبداللہ نام نکلا۔ انہیں قربان کرنا چاہا تو چند معزز لوگوں نے بچے کے بدلے دوسری قربانی کا مشورہ دیا، اور عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔
عبد المطلب کے عہد کا ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک شاندار کلیسا تعمیر کیا تھا اور چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے کلیسے کا حج کریں، لیکن عرب میں دین ابراہیمی کو بھلا دینے کے باوجود خانہ کعبہ کی مرکزیت قائم تھی۔ ابرہہ نے یہ مقصد خانہ کعبہ کو ڈھا دینے سے پورا کرنا چاہا اور حملہ کیا۔ وہ حملہ کے لیے بڑا لشکر اور بہت سے ہاتھی لایا تھا، لیکن اللہ نے اس کا لشکر تباہ و برباد کر دیا اور وہ اپنے مقصد میں بری طرح ناکام رہا۔ اگلا ٹاپک ہے عبداللہ۔ بنی ہاشم میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان ہوئے اور قربانی سے بچ گئے۔ جوان ہو چکے تھے۔ ان کی شادی بنو زہرہ کے ایک رئیس وہب بن مناف کی دختر بی بی آمنہ سے کر دی گئی۔ شادی کے تھوڑے ہی دن بعد عبداللہ کو ایک قافلہ کے ساتھ شام جانا پڑا۔ واپسی میں وہ یثرب مدینہ میں ٹھہر گئے، وہاں بیمار ہوئے اور وفات پائی۔ اس طرح بی بی آمنہ شادی سے چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئیں۔ یہی عبداللہ تھے جن کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام یمن تھا، اصلی نام برکہ تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے 3 ٹاپک، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ۔ انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اسلام سے پہلے عرب کی حالت پڑھیں گے ہم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔